بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑھیا سر پر گٹھری اٹھائے لے جا رہی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا اور کہنے لگا، ماں جی یہ گٹھری اٹھائے کدھر جا رہی ہیں؟ لائیں مجھے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا سنا ہے کہ شہر میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، جو اس سے بات کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے ڈر سے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منزل پر پہنچا کر اس نوجوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا، چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک صورت اور نیک سیرت ہو۔ میری نصیحت مانو تو تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ نے اس عورت کے دل کو منور کیا کہ اس بوڑھیا نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے کہ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی مسیطہ نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی ایک اوجڑی اٹھا کر سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر مشرکین زور زور سے کہکے لگانے لگے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت سے ہٹا کر دور پھینکی اور ان کافروں کو بددعا دی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کیا، لوگو یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے مبارک لہو لہان ہو گئے، مگر آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا اور بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر ان کی مذمت میں سورۃ لہب نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و استقلال سے کام لیتے ہوئے رہتی دنیا تک ایک صبر کی مثال قائم کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔